والصلاة والسلام زي ما هو على سپیڈ گھٹ رکھو. رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 درجات ہیں. ایک ہے کامل ترین ایمان کہ ظلم کے مد مقابل کھڑے ہو جانا اور مقابلہ کرنا، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، جیسے امام حسین علی مقام نے کر کے دکھایا تھا. دوسرا ہے ایمان کا درمیانی مقام، درمیانی درجہ. وہ ہے کہ ظالم کو کلمہ حق کہنا اور ظالم کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن زبان سے اس سے جہاد کر سکتا ہے، زبان سے ظالم کو ظالم کر سکتا ہے اور اس کو احساس اور شرم دلا سکتا ہے کہ تو ظالم ہے تو ظلم سے باز ہے. یہ ہے ایمان کا درمیانی درجہ. اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے بھی ظلم کو کسی مظلوم سے نہ روک سکے، زبان سے بھی ظالم کو ظلم سے منع نہ کرے اور اپنا دل میں ظالم کے ظلم کو برا سمجھے. یہ ایمان کا کمزور اور ضعیف ترین درجہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہر ظالم اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے. اگر آپ اس کو نہیں روکو گے تو اس کی آخرت تباہ ہوگی اور اس کو نقصان ہوگا. تو اس کو اگر ظلم سے منع کرو گے، روکو گے، تو یہ اس کی مدد ہے. ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے، اس کو کسی بادشاہ نے بلایا میرے لیے دعائے خیر کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اس بادشاہ کو مار دے. تو بادشاہ سے چیخیں نکل گئی. کہا کہ میں نے تو بڑے شان شوکت سے آپ کو اپنی دعوت پہ اس لیے بلایا کہ میرے لیے خیر کی دعا کر. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے یہی خیر کی دعا ہے، جلدی مر جا. زندہ ہوگا تو اور لوگوں پہ ظلم کرے گا تو تیری آخرت خراب ہوگی. ایک اللہ والے نے کسی ظالم کو سوئے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تیرے بیدار رہنے سے تیرا سویا ہوا تیرے حق میں بہتر ہے کہ نیند میں ہے تو لوگوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، اٹھے گا تو پھر ظلم شروع کر دے گا. تو بہرحال آپ اور ہم کو جو ہے کمال ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جیسے اس وقت میں اسلامی دنیا میں صرف ایران ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں ہے، اور ہمارے سارے دنیا کے مسلمان جو ہیں خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کی سپورٹ کریں، ورنہ گھوم پھر کے آخر میں پھر پاکستان کا بھی نمبر لگنے والا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ دوسروں کے سامنے امت مسلمہ وہ ایک جسم کے عضو ہیں، کسی بھی جسم کے عضو کو تکلیف پہنچے گی پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے وہاں فلسطینی مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہوئے، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، بڑے چھوٹے مرد عورتیں بے دردی سے ان کو ظالم اسرائیل نے مانا تقریباً سال کے قریب مانا ان پہ ظلم ستم کرتے رہے. تو ہماری اسلامی دنیا خاموش تماشائی لگی بیٹھی رہی. اب ایران اٹھا ہے تو اب ہمارے مسلمانوں کو چاہیے اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت دے یا صفحہ ہستی سے مٹا دے. امید ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام غالب آئے گا. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، روز زمین پہ اسلام پھیلے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام